حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقصد بعثت کی تکمیل کا سیلاب جب چلا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کس نے روکا؟ نہ ایرانیوں کی تلواریں روک سکی، نہ رومی لیجنڈز، رومی فوجی دنیا جو ہے تھراتی تھی ان کے نام سے، نہیں روک سکے اس سیلاب کو۔ حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے، تم اپنی تعداد پر نہ جانا، اپنے اسلحہ پر نہ جانا، جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ منحصر کرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، تو موت کا خواہش مند ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ بالغ غنیمت نہ کسور کشائی، اسے کون سی قصد ہے؟ وہ دن آئے گا جب مسجد اقصی میں ہوں گے، مسجد اقصی کی زمین کی مٹی کو اٹھا کے پیشانی سے لگائیں گے، زندگی کی معراج سمجھیں گے، سجدہ کر کے کہیں گے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ یہودیوں کو بھی یہ گمان ہو گیا تھا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح بڑے چہیتے ہیں۔ قرآن نے کیا جواب دیا؟ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر ایسے لاڈلے اور چہیتے ہو تو اللہ تمہیں سزائیں کیوں دیتا رہا ہے؟ کیوں تمہیں پٹوایا نبوکدنضر کے ہاتھوں؟ کیوں تمہارے ہیکل سلیمانی کو 2 دفعہ مسمار کروایا اس نے؟ اسی طرح آپ سوچئے یہ ہسپانیہ سے مسلمان کیوں ختم ہو گئے جہاں 800 برس حکومت کی تھی؟ یہ کیوں تمہارے اوپر انگریز آ کر مسلط ہو گیا تھا؟ ایسے ہی لاڈلے ہو، ہندوستان تو تمہارا تھا، تمہاری حکومت تھی، اللہ کا عذاب ہے تم پر اس وقت، اس لیے کہ تم دین پر عمل نہیں کر رہے، تم نے دین سے بے وفائی کی ہے، اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت یہ بدل لیں۔ جہاد کا لزوم، لیکن اس جہاد کو ہم نے وہ بدنام کیا ہے، وہ بدنام کیا ہے، وہ بدنام کیا ہے۔ 3 غلطیاں نوٹ کر لیجئے جہاد کے معنی۔ جہاد کے معنی جنگ، حالانکہ اسی قرآن میں قتال کی اصطلاح بھی موجود ہے، اسی سورہ صف میں موجود ہے۔ نمبر 2، جنگ تو ہر وقت ہوتی نہیں، لہذا جہاد ویسے ہی کھڈے لائی لگ گیا، مسلمان کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، پڑھ رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، جہاد تو فرض کفایہ ہے بھائی۔ نمبر 3، سب سے زیادہ مسلمان جب جنگ کرے جہاد فی سبیل اللہ ہے، چاہے بدماش ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اللہ کا باغی ہو، صرف زیادہ بڑے محل بنانے کے لیے وہ جنگ کر رہا ہو، اور چونکہ آپ مسلمان ہیں لہذا یہ جہاد فی سبیل اللہ، بیڑا غرق کر دیا جہاد کا اس تصور۔ سب سے بڑی سنت، سب سے بڑی سنت دعوت اور جہاد اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ سنت تو محمد رسول اللہ کی یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری توانائی، ساری طاقت، سارا وقت، ساری صلاحیت اللہ کے دین کی تبلیغ اور اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ کہہ دو، کل تعریف، کل ثنا، کل حمد اس اللہ کے لیے ہے، اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے بادشاہت میں، نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کسی کمزوری کی وجہ سے، اور تکبیر کرو اس کی جیسا کہ اس کی تکبیر کہا۔ جب تک کہ کل روئے عرضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، حضور کا مقصد بعثت نامکمل ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ خون اسماعیل آ جائے گا آخر جوش میں،
اور کوئی حضرت مہدی وہ آئیں گے اور اٹھیں گے اور قیادت کریں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے اور ملاحم کے اندر قیادت فرمائیں گے، لیکن ان کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی۔ گویا کہ پہلے مشرقی کسی ملک میں یہ نظام قائم ہو چکا ہوگا، کوئی ایسی طاقت وجود میں آ چکی ہوگی کہ جب وہاں بھٹی دہکے گی تو وہاں کے مسلمانوں کی امداد مشرقی ممالک سے جائے گی۔ حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، گنتے جائیے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کی رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا بھی نہیں، اسی کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی، وعلماؤہم شر الناس تحت عدیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان، من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام فتنہ انگیز، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بڑھاتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا، یہی ان کا کام ہے۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہے۔ جو تصور پاکستان کا پیش کیا 1930 میں، اب اس کے الفاظ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں۔ وہ مصور پاکستان، مفکر پاکستان اور مبشر پاکستان ہے، بشارت دی انہوں نے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اس دی ڈیسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، 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 ہونی چاہیے نہیں، تجویز نہیں، ہوگی، ایک پیشن گوئی ہے۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا، کس بات کا؟ اسلام کی تعلیمات کر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے، یہ دو ادوار درمیان میں آ گئے، خود مسلمانوں کا دور ملوکیت، اسلام کی تعلیمات پر کچھ پردے پڑ گئے، پھر اور غیروں کا دور ملوکیت اور پردے پڑ گئے، لیکن انہوں نے ذکر کیا مسلمانوں کا عرب امپیریلزم، بنو امیہ اور بنو عباس، ان کے دور حکومت میں اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس صحیح اسلام کا نمونہ پھر کون سا ہوا؟ دور ملوکیت سے قبل کا دور کون سا ہے؟ خلافت راشدہ۔ چاہے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، منطقی نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں موقع مل جائے گا کہ پھر ہم خلافت راشدہ کا اس دنیا کے اندر دوبارہ نمونہ پیش کریں۔ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھینکو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے کنکری سے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے، بغیر اذن کے، بغیر استئذان کے کنکریاں مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے، فما کان علیک من جناح، کوئی حرج نہیں۔ پاس دو پیسے ہو گئے، برقع اتار کے اس نے پھینک دیا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مفلسی کو چھپانے کا ذریعہ تھا۔ چار پیسے ہو، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو، میک اپ صحیح کیا ہوا ہو، تو پھر برقعے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں نے شاید سنا ہے آپ کو، مجھ سے تو چند لڑکیوں نے یہ الفاظ کہے باقاعدہ۔ میں جب پریکٹس کرتا تھا لاہور میں کرشن نگر میں، تو ایک گھرانے کی، اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کے والد انتہائی نیک تہجد گزار، کئی لڑکیاں تھی بہنیں، ایک ہی تقریباً عمر 200 سے 1.5 سال کی، کبھی وہ آتی تھی کلینک میں میرے تو برقعے سمیت، کبھی آ رہے ہیں تو بغیر برقعے کے۔ میں نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے آپ لوگوں کا، کبھی بغیر برقعے کے کبھی برقعے سمیت؟ صاف جواب دیا، میں ان کے الفاظ کوٹ اینڈ کوٹ میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب جب ہمیں کوئی میک اپ کرنے کا، کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم برقع پہن لیتے ہیں، اور جب ہمیں موقع ملتا پھر ہم برقع کھائے کو۔ اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی ہی غالبہ کر رہے ہیں، ہم مغلوب کیوں ہیں؟ آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری کتاب، ہماری پالیسی کہیں اور کیوں طے ہوتی؟ پاکستان کو دبانے کے لیے یہ IMF اور ورلڈ بینک موجود ہیں، جو چابی چاہے پھیر دیں، جو چاہے بنوائے۔ اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے، پارٹی اللہ کی اگر نہیں ہوگی تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک برتنے کا سامان ہے، کچھ نہیں۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ،
اصل میں تو آخرت جو ہے وہ ہے مستقل ہے، قرار تو وہاں ہے، مستقل قیام تو وہاں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اللہ کا، یعنی کہا تھا نا بما قدم واخر، کسے آگے رکھا کسے پیچھے رکھا، سارا فیصلہ تم سے۔ مقدم آخرت ہے اور دین ہے یا دنیا؟ یا تو آپ نے مقدم بنا دیا آخرت کو تو جتنی دنیا مل جائے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے دین ہے، بونس ہے، لیکن اگر آپ نے مقدم بنا دیا دنیا کو تو پھر آپ نے بس یہ ہے سارا کانٹے کی بات جو ہے اس حوالے سے۔ بل تؤثرون الحیات توکل صرف اللہ پر، بھروسہ کسی شے پر نہ اپنی وسائل پر، نہ اپنی طاقت پر، نہ اپنی ذہانت پر، نہ اپنی فطانت پر، نہ اپنی صلاحیت پر۔ حتی الامکان کوشش کرو، لگے رہو، وسائل کو استعمال کرو، محنت کرو، لیکن نتیجے کے لیے جان لو کہ ورنہ کیا۔ نمبر 4، ہمیشہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا رکھو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ میں نے جیسا کیس کیا، تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا بن جائے۔ من قال به صدق، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا۔ ومن حکم به عدل، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ ومن عمل به اجر، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ۔ اور آخری ٹکڑا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو اس کی طرف بلائے گا، اس قرآن کی طرف، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے، ہدی الی صراط مستقیم، اسے تو ہدایت نصیب ہو گئی۔ صراط جب تک دنیا کے کسی ایک قابل لحاظ رقبے کے ملک میں پورے اسلام کے نظام کو قائم کر کے نہ دکھا دیا جائے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ دنیا کو دعوت دیں کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام، آؤ دیکھو یہ ہے محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں تو دکھاؤ یہ دین ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابیں نہیں پڑھیں گے، وہ کتابوں میں تو اچھی سے اچھی باتیں لکھی جا سکتی، کیا ہے یہ کہو کہ حضور ایسے تھے اور صحابہ ایسے، کدھر سلطان بور بھائی ہوں گے، تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے دل کا دور پردہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹا سا گاؤں ہو، کوئی جزیرہ ہو، سائزیبل ملک ہو جس میں وہ نظام قائم کر کے دکھایا جائے، پولیٹیکل اکنامک سسٹم آف خلافہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرتا ہے۔ دنیا کے خاتمے سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا جب کل کرسی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں غالب ہوا۔ اگر نہیں ہوتا تو تکمیل نہیں ہوئی۔ یہی بات کہی ہے اقبال نے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے مسلمان تو ہم ہو گئے وراثت کے طور پر، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، تو مومن تو ایسے وراثت میں نہیں بن سکتا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات آیت نمبر 14۔ اے نبی یہ بدو جو ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولكن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین والا ایمان ہو گیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اپنی جانوں سے۔ اللہ کے بندے بنو، ہر اطاعت سے، ہر غلامی سے، ہر چاہے وہ اپنے نفس کی ہو، اپنے خواہشات کی ہو، یا کسی مدعی حاکمیت کی ہو، جس کی بھی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد ہے، اس سے اپنے آپ کو آزاد کرو۔ اقبال نے اسی کو کہا تھا بڑے خوبصورت انداز میں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صرف ایک اللہ کا بندہ بننا کتنی بندگیوں سے نجات دلانے والی شے ہے، لیکن اس کے لیے بڑی ہمت اور بڑی جرأت کی ضرورت ہے۔
اللہ نے تمہیں خلافت عطا کی ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، جائیداد دی ہے، اولاد دی ہے، ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، خطابت دی ہے، جو دیا ہے لگا دو، کھپا دو، خرچ کر دو اللہ کے دین کے لیے۔ یہ ہے پہلی خلافت، اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کرو۔